ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو ہمارے سینئر شعراء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اردو ادب، اردو شاعری، صحافت یا اردو سے منسلک کسی بھی شعبے میں اپنا وقت دیا ہے اور اپنی زندگیوں کا ایک ایک بڑا حصہ اس کے نام وقف کر دیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کو کسی بھی وجہ سے معاشرے میں وہ مقام ملا ہے یا نہیں ملا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ لندن میں ان لوگوں کو جنہوں نے اردو کی خدمت کی ہے اور اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، ان کی خدمت میں ایک قسم کا ان کی جو لائف کی اچیومنٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک شام کا انعقاد کیا جائے، ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں کچھ ان سے سنا جائے اور کچھ جو ان سے منسلک لوگ ہیں ان سے سنا جائے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آج اس کی ایک پہلی کڑی ہے، اس سے آگے چلتا جائے گا۔ صفدر حمدانی صاحب سے میرا تعارف حادثاتی طور پہ ہوا۔ ان کی خوبصورت خوبصورت بیٹی زہرا میرے ساتھ، میں چونکہ جی پی ہوں اور وہ ہیلتھ اتھارٹی میں کام کرتی تھیں، تو وہ آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا نام زہرا صفدر ہے۔ تو ان کے چہرے سے جو چیز مجھے نمایاں لگی وہ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ محترمہ آپ اردو بول لیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، میں اردو بول بھی لیتی ہوں اور لکھ بھی لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی شکل میں ایک ہمارے بچپن کی ایک بڑی خوبصورت نیوز کاسٹر جو تھیں ان کی ایک وہ مجھے شکل نظر آ رہی ہے، کہیں آپ پارہ صفدر کو جانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ میری امی ہیں۔ تو ان سے پھر یہ قرابت داری کا سلسلہ شروع ہوا، صفدر بھائی سے ملاقات ہوئی، جلال، اور جیسے کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ سید کی 3 نشانیاں ہوں گی کہ وہ خوبصورت ہوگا، سخی ہوگا اور جلالی ہوگا۔ مجھے 2 خوبیاں تو نظر آئیں کہ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ اور سخی بھی ہیں۔ جلال ان کا جو جلال پن ہے وہ مجھے آہستہ 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 وہ آشکار ہونا شروع ہوا۔ جی، تو ملاقات کا سلسلہ چل نکلا، ان کی شاعری سنتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے، بڑی ان سے جب آگے بات چیت نکلی تو بڑے پیار اور محبت کرنے والے شخص میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کے چہرے پہ ایک اطمینان ہے جو آج کے اس دور میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس بے تحاشا وسائل بھی ہیں اور مالی طور پہ وہ بڑے توانگر بھی ہیں، لیکن ایک چہرے پہ جو اطمینان ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ چونکہ مجھے ادب سے شغف بھی ہے اور میں ادب کا طالب علم بھی رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، ہر روز ایک نئی بات سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اس طرح کا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جو لوگ یہاں پہ سینئر ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے خصوصاً اردو ادب، اردو شاعری سے، تو ان کے ساتھ ایک شام کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ مجھے یہ بات کرنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ آج کی رات کے انعقاد کرنے کے لیے مجھے کم از کم 2 سال کی منتیں اور ترلے کرنے پڑے ہیں صفدر صاحب کے ساتھ۔ کہتے تھے چھوڑو کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے۔ آج کی نشست کے 2 حصے ہیں۔ پہلی نشست جو ہے وہ صفدر حمدانی صاحب کے قلمی سفر کے 50 سال مکمل ہونے پر،
اور میں اس بات کا باقاعدہ گواہ ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک چیز دکھائی جو انہوں نے 15 سال کی عمر میں لکھی تھی اور 65 سال کے ہوئے ہیں. تو ان کی کلمی سفر کے 50 سال جو ہے اس کے مکمل ہونے پہ ہم نے یہ شام کا انعقاد کیا ہے. تمام لوگوں کا پھر سے خوش آمدید. میں تو اس سلسلے میں ہم نے اس پہلی نشست کا اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ صفدر صاحب خود بولیں گے, ان کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں وہ بولیں گے, اور دوسری نشست جو ہے وہ محفل مشاعرہ ہے. اور تو آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ مشاعرے میں گنتی کے شعراء رکھے ہیں اور ان سے ان جی بھر کے سیر ہو کے ان کا کلام سنیں گے. تو میں گزارش کروں گا آج کی شام کے دولہا جناب صفدر حمدانی صاحب کے کہ وہ تشریف لائیں اور میرے ساتھ تشریف رکھیں. میں پہلے گزارش کرتا چلوں کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ 2 نشستیں ہیں, ایک جس میں گفتگو ہوگی, گفتگو کی نشست ہے, اور دوسری نشست ہے مشاعرے کی. پہلی نشست کے لیے میں زحمت دوں گا میرے ایک بہت بڑے بزرگ مربی جناب علی جعفر زیدی صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے یہاں پہ اسٹیج پہ تشریف رکھیں اور صدارت کریں. دوسری نشست کے لیے میں اپنے ایک بہت بزرگ شاعر کو گزارش کروں گا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقیل دانش صاحب ہمارے مشاعرے کی صدارت کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں. جناب تشریف لائیے علی جعفر زیدی صاحب. میں آپ سے ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ آپ سارے نستعلیق لوگ ہیں. آج کی نشست میں اچھائیاں تو جو ہیں وہ ہوں گی ہی, لیکن اگر اس میں کوئی نقص یا کوئی کوتاہیاں یا کوئی چیز ایسی جس کو امپروو کیا جا سکے تو وہ ضرور ہمیں بتائیے گا ایز اے فیڈ بیک, تاکہ نیکسٹ اگلی نشست جو ہم رکھیں اس میں وہ ان خامیوں کو ہم دور کر سکیں. تو آپ کی اجازت سے جناب علی جعفر زیدی صاحب, میں صفدر حمدانی صاحب کی زندگی کے جو چند پہلو ہیں اس میں ظاہری بات ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اور اس کے بعد جوانی میں شریک حیات اور اس کے بعد بچے. ایک بات جو ہم سب کو معلوم ہے کہ صفدر حمدانی صاحب کے جو والد بزرگ تھے انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان بننے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے, یہ اعزاز ان کے والد محترم کو حاصل ہے. وہ تو اب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں, تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں سب سے پہلے ان کے فرزند ارجمند محمد صفدر حمدانی کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ ان کی زندگی میں جو انہوں نے اپنے والد کو دیکھا اور جس طرح انہوں نے ان کو پالا پوسا اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. محمد صفدر حمدانی. میں محمد ہوں, میں بیٹا ہوں, ایک ہی بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے. السلام علیکم. تو میرے بابا میں ایک کیا کہہ سکتے ہیں, ایک خوبی یہ ہے کہ انہیں ہم گھر میں کہتے ہیں کہ جہاں بھی کھڑا کروا دیں اور کوئی بھی ٹاپک دے دیں ان کو پھر بس روکنا پڑے گا, کیونکہ وہ بولتے ماشاء اللہ سے آپ شاید جانتے ہو کافی ہیں. تو جب ہم اندر بھی آ رہے تھے تو دیکھا تھا کہ 2 گیٹس ہیں, کوڈز ڈالنے پڑیں گے, تو اب آپ سب اندر آ چکے ہیں تو شاید یہاں سے اب جانے میں کافی دیر ہو جائے. تو لیکن جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھ میں بھی یہ خوبی آ جائے, لیکن آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ اتنی کوئی خاص خوبی نہیں ہے بولنے کی لوگوں کے سامنے. میں چاہ یہ رہا تھا کہ کچھ شاید ان کی کلمی زندگی جب کی بات ہو جائے پھر میں آ کے ان کی کچھ گھریلو زندگی کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں, لیکن مجھے پہلے بلا لیا گیا ہے. تو میں شروع اس طرح سے کروں گا کہ آپ کو بتا دوں کہ ان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک ان کی کلمی زندگی, ان کا جس سے ہم انگریزی میں ان کا پبلک فیس کہتے ہیں, اور ایک ان کی گھریلو زندگی جو وہ ہم سب کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہیں.
یہ دونوں کافی الگ الگ ہیں. آپ ان کے ظاہری دنیا کی زندگی میں آپ ان کا مزاج شاید جانتے ہوں, لیکن گھر میں وہ بہت ایک پیار کرنے والے, بہت لونگ, بہت کیئرنگ والد ہیں ہمارے. وہ مجھے ہر صبح اٹھاتے بھی ہیں, ہر صبح مجھے اسٹیشن بھی دفتر چھوڑنے جاتے ہیں, ہر شام کو 7:30 ٹھیک مجھے لگتے ہیں محمد تم کہاں ہو, پھر مجھے اسٹیشن سے لینے بھی آتے ہیں, پھر ہم ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اور پھر یہ ہر رات میرے ساتھ جم جاتے ہیں. اگرچہ ابھی ابھی ہو گیا, انہوں نے میری جیسی اینک بھی لے لی. تو مطلب ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. انہیں جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں, میں اور میری بہن, ہمیں گھر میں اردو بولنے کا انہوں نے بہت توجہ دی ہے, آلموسٹ شدت پسندی پہ کہ اگر اردو بول رہے ہو تو ساتھ انگریزی کے لفظ بیچ میں نہ آئیں. اور پھر دوسری زبانیں بھی سیکھنے کا انہوں نے بہت زور ڈالا ہے. تو اب پرسوں کہہ رہے تھے کہ اب 3-4 زبانیں آ گئیں, تو اب آپ کو 4 زبانوں میں بھی منع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو ہم جیسے بڑے ہو رہے ہیں, والدہ بھی ہیں اور والد بھی ہیں, دونوں میڈیا میں کام کرتے ہیں. اور تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر والدہ بھی خبریں پڑھتی تھیں اور والد بھی لکھتے ہیں اور شاعر ہیں, تو کبھی, تو میں نے کہا کہ جب اگر ہمارے گھر میں آپ لوگ بڑے ہوئیں اور خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پہ, اور یہ دونوں جو آگے پیچھے بول رہے ہیں, بات ایک ہی کر رہے ہیں لیکن جھگڑا ضرور ہو رہا ہے, تو آپ بھی پھر جرنلزم یا لکھنے لکھانے کے کام کی طرف شاید نہ آئیں. انہوں نے ہمیں اردو, ویسے ہمارے دانش انکل ہیں یہاں, ان کی بیوی نے ہمیں, اہلیہ نے ہمیں اردو سکھائی تھی لکھنا لکھانا, کیونکہ ہمارے والد میں اتنا ہمارے ساتھ صبر نہیں تھا کہ ہمیں, مطلب بولنی تو خیر سکھائی ہے لیکن لکھنا لکھانا اتنا صبر نہیں تھا. وہ غصے کے بھی کافی تیز ہیں, کافی دفعہ محسوس ہوئی یہ بات, 3-4 دفعہ تو آنکھ کر چکے ہوں گے مجھے, لیکن اور میں اچھے بچوں میں سے ہوں. تو ہاں, مطلب میں چاہ یہ رہا تھا, جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا, کہ آپ بعد میں آؤں اور بتاؤں کہ ان کی زندگی مطلب لوگوں کے سامنے اور گھر میں الگ الگ کس طرح ہے, لیکن جتنا انہیں غصہ بھی آتا ہے اتنا ہی انہیں پیار بھی آتا ہے. تو مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مطلب مزاج کے برے ہیں یا سخت ہیں, بس ایسے ہی ہے کہ وہ پیار بہت کرتے ہیں اور مطلب چاہتے بہت ہیں کہ لوگ ان کے قریب جو ہیں وہ مطلب اچھا کام کریں اور آگے بھی جائیں. بہت شکریہ محمد. میں حیران ہوں کہ واقعی آپ نے اپنی ساری گفتگو میں انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں بولا, تو یہ بہت اچھی ہم سب لوگوں کے لیے مثال بھی ہے کہ ہم یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح اردو کے ساتھ روشناس کرا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو آپ آج ایک ہستی بیٹھی ہیں جو یہاں پہ اردو کی GCSE کے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ایگزامینر بھی ہیں, اور اس ملک میں اردو کی ترویج اور اس کی جو تزئین ہے اور اس کو آگے بڑھانے کا جو حصہ ہے عقیل دانش صاحب کا, وہ بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے. تو محمد صاحب, آپ نے تو اپنی باتیں کر دیں. اب جو میں نے نام لکھے ہوئے تھے اس میں اگلا نام تھا زہرا کا, زہرا. پتہ نہیں کس نے بیچ میں ندیم زیدی بھی لکھ دیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ زہرا آپ اپنا پریروگیٹو لے کے ندیم کا بھی ٹائم لے لیں اور آ جائیں. زہرا بہت, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان میں اپنی والدہ محترمہ کا پرتاؤ ہے, بہت خوبصورت اور خوبصیرت خاتون ہیں, بہت پڑھی لکھی ہیں, اور ہم ان کی باتیں سنیں گے اپنے بابا کے بارے میں. تھینک یو. السلام علیکم. محمد اب اتنا اچھا بول گیا ہے کہ اب مجھے بہت پریشر فیل ہو رہا ہے کہ مجھے بھی اب اتنا اچھا ہی بولنا پڑے گا. محمد نے ماشاءاللہ سے اتنی اچھی باتیں کی ابو کے بارے میں. میرے لیے جو سب سے بڑی بات ہے کہ امی ابو ہمارے لیے ہمیشہ بچپن سے دوست بن کے رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ماں باپ بھی ہیں لیکن تمہارے دوست ہیں, کوئی بات کبھی چھپانی نہیں ہے ان سے, ہمیشہ
ہمارے ساتھ اتنی محبت سے رہے ہیں. جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی اور بچے نہیں ہوتے تو آپ کو صحیح طرح احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ ہیں کیا. میرے لیے جب سے عباس اور حسنین پیدا ہوئے ہیں, جو مجھے ابو اور امی میں باتیں نظر آئی ہیں کہ وہ اتنی محبت سے ان دونوں کو رکھتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کتنی محبت سے رکھتے ہوں گے. مجھے اور محمد کو بہت بہت فخر ہے کہ یہ ہمارے ابو ہیں. لوگ اتنی ان کے لیے اتنی تعریف کرتے ہیں اور اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں گھر میں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کیا شخصیت رہتی ہے. جب سے عباس پیدا ہوا ہے, ابو کی جو ایک محبت کی, نانا کی ایک جو سائڈ نظر آتی ہے نا, وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اردو میں صحیح طرح, لیکن اتنی ایک وہ خوبصورت ریلیشن شپ ہے دونوں میں کہ عباس ان کو نانا ابو کہلاتے ہیں اور دونوں اتنی محبت سے کھیلتے ہیں. ابو لٹرلی ان کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں جیسے وہ بھی 4 سال کے ہیں, اور دونوں کو اتنا مزہ آتا ہے ساتھ ساتھ میں. مگر جیسے اوبیسلی آپ بڑے ہوتے ہیں, اور ہم جیسے اب ندیم کے بھی اوبیسلی ہماری فیملی میں آئے ہیں, تو ابو نے ندیم کو بھی بالکل ساتھ اب بالکل بیٹوں کی طرح رکھا ہے. میرے لیے تو اب سب سے بڑی بات میں کہہ سکتی ہوں کہ ابو میرے سب سے پہلے دوست تھے اور اب بھی میرے سب سے اچھے دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور آئی تھنک کہ اب جو آج کل جو زمانہ ہے کہ پیرنٹس دوست بنتے ہیں, اس زمانے میں امی ابو ہمیشہ ہمارے دوست تھے, اور ہمیں اس طرح پلا بڑا کیا کہ اب ہم ان سے جو بھی بات ہو زندگی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. کبھی محسوس نہیں ہوا کہ زندگی میں دوست نہیں ہو یا صرف میں اور محمد ہوں. ہم ہمیشہ ہے کہ ہم 4 ہیں ساتھ. تو بہت مشکل ہے کہنا, لیکن ابو ہم آپ سے دونوں بہت بہت محبت کرتے ہیں میری اور محمد کی طرف سے. اور عباس اور حسنین کہہ نہیں سکتے, لیکن ان کے لیے جو آپ نانا ابو ہیں نا, وہ مطلب لفظ نہیں ہے اس دنیا میں جو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں.